الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت اور اس سے متعلقات تو آپ سن ہی رہے ہوں گے پورے رمضان، شروع رمضان ہی سے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے خاص موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں ہر شخص مبتلا ہے اور پریشان ہے، اور ہر گھر میں یہ پریشانی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دینا۔ دیکھیے، اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے، اس کی قدرت میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف مرد ہی بناتا تو کیا ہوتا، ذرا سوچو، اور اگر صرف عورتیں بنا دیتا تو کیا ہوتا، یہ بھی سوچیے۔ اللہ نے مردوں کو پیدا کیا تو ان کے سکون کے لیے عورتوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا تو ان کے سکون کے لیے مردوں کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو ڈال دیا۔ مودت کہتے ہیں ایسی محبت کو جس میں جان قربان کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کو شروع میں جوانی میں عطا فرماتے ہیں، اور بڑھاپے میں پھر رحمت دل میں ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو دیکھو، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، ذرا توجہ سے بات کو سننا، سب سے زیادہ قریبی رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ کتنا قریب ہے میں اس کو ابھی بتاتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اس رشتے کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، سب سے زیادہ قریبی رشتہ میاں اور بیوی کا، اس لیے سب سے زیادہ ہمیں اس رشتے کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب معاملات کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے میاں اور بیوی کے حساب معاملے کا حساب ہوگا، اور جب عبادات کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو معاملات کا جب حساب ہوگا تو دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، جن سے بھی معاملات کیے، سب سے پہلے حساب میاں اور بیوی کا ہوگا۔ بیوی نے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا، شوہر نے بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کا حساب دو۔ اگر کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ تو خسارہ۔ دوسرے دکانداروں کے ساتھ کیا رہا، یہ حساب تو بعد میں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنی بیوی کو اپنے شوہر سے اپنا معاملہ اچھا رکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ اس پر محنت کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ لوگ ہماری باہر تعریف کریں تو کہلاتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، یہی تو ہے نا، تمہیں فلاں بڑا اچھا آدمی، اور گھر میں بیوی پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی اور اپنے گھر والوں میں بہتر کہلائے۔ ہمارا مزاج کیا، باہر تو بہتر کہلائے اور گھر میں برے، تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ گھر میں جاتا ہے نا آدمی، گھر میں جب جاتا ہے تو بالکل افلاطون بنا ہوا، غصے میں بالکل پھر مار پیٹ، بس جیسے گھر میں داخل ہوا بچے بھی ماں کو لپٹ گئے، بیوی بھی ایک دم تھرا گئی، خاموش بیٹھ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، پتہ نہیں کیا نہ کر گزرے۔ تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو یہ ہے کہ گھر میں اچھے کہلاؤ، باہر کوئی اچھا کہے یا نہ کہے، وہاں بھی کوشش کرو وہاں بھی لوگ اچھے کہیں۔ تو ہم اچھے یا برے، اس کا پیمانہ کیا دیا میرے نبی نے کہ بیوی اگر اچھا کہے تو اچھے، چاہے دنیا برا کہتی رہے، اور بیوی اگر برا کہے تو برے، چاہے دنیا بھلا کہتی رہے۔
اس لیے تھوڑی دیر میں سب اب 6 تک مجھے بات پوری کرنی ہے، ذرا دیکھ لے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے اور میرے نبی کا معاشرہ کیا تھا۔ ہم جب گھر میں آتے ہیں نا تو تلوار، طلاق کی تلوار لٹکائے ہوئے رکھتے ہیں ہر وقت، کچھ بھی بولی نا تو فوراً طلاق دے دوں گا۔ جو شوہر اپنی بیوی کو ہر وقت طلاق سے ڈراتا رہتا ہو تو وہ بیوی اس شوہر کے لیے کیا ہوگی؟ آپ نے یہ کہہ کر کے طلاق دے دوں گا، اس کے 2 دماغ کر دیے۔ ایک دماغ تو یہ کہ یہ میرا ساتھ دے گا نہیں دے گا کچھ پتہ نہیں، اب دوسرا دماغ یہ کہ بھائی چلو بھائیوں سے بھی تعلق اچھے رکھو، ماں باپ سے بھی اچھے رکھو، اس کا کچھ پتہ نہیں کب چھوڑ دو۔ تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ میرے آقا کی زندگی دیکھو۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف لاتے تو السلام علیکم ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے۔ چنانچہ ایک مسجد میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی سے کیفیت معلوم کی کہ آپ کی کیا کیفیت رہتی ہے ذرا بتائیے، تو صحابی نے فرمایا کہ کان مغموما متفکرا، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت غم زدہ اور فکر مند رہتے ہیں۔ یہ کس مسجد میں صحابی نے یہ آپ کی کیفیت بیان فرمائی۔ اور حضرت عائشہ سے معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے، تو فرمایا حضرت عائشہ نے کہ کانا ضاحکا متبسما، کہ میرے آقا ہر وقت مسکراتے رہتے، ہر وقت تبسم والے، بڑے تبسم کرنے والے۔ دیکھو یہ ہے زندگی۔ گھر سے باہر کی زندگی معلوم کی تو کیا بتایا صحابی نے کہ بڑے غمزدہ، بڑے متفکر۔ اور بیوی سے معلوم کیا کانا ضاحکا متبسما، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ اس کو کہتے ہیں گھریلو زندگی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ باہر تو دوستوں سے بہت بات کر رہے ہیں، بیوی کا ٹیلی فون آیا، ارے تو نے میرا دماغ خراب کر دیا، کچھ کام نہیں کرنے دے گی۔ باہر تو بڑے ہنسی اور خوشی سے، اور گھر میں آتی فوراً چہرہ چڑھا ہوا، بھویں لٹکی ہوئی، ایسے شوہر کو دیکھ کر بیوی کا خوش ہوگی۔ ایسے لوگوں کو تو کہا جاتا ملا نہ ہموار۔ زمین جانتے ہو نا، زمین ایک تو بالکل برابر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زمین ہموار، اور ایک زمین اونچی نیچی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زمین نہ ہموار۔ تو ایسا مسلمان جو باہر تو بڑا خوش رہے اور گھر میں آتے غصے میں بھر جائے، اس کو کہتے ہیں ملا نہ ہموار، مسلمان نہ ہموار، اس کی زندگی برابر نہیں ہے۔ تو یہ تھی میرے نبی کی زندگی، جو گھریلو زندگی تھی۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، گھروں میں زیادہ زیادتی مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں ہوتی۔ عورت کبھی نہیں چاہتی اپنے شوہر سے بگاڑ، مردوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے، حدیث میں ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں پر سے گزرے تو 9 عورتیں اپنا واقعہ بیان کر رہی تھی، ایک دوسرے سے معلوم کر رہی تھی تیرے شوہر کا کیا حال ہے، کہ جی میرا شوہر تو بڑا ظالم، ہر وقت مار پیٹ، ہر وقت بچوں کو گالی۔ تیرے شوہر کا کیا حال ہے؟ تو اس نے بھی برائی۔ تیرے شوہر کا کیا حال ہے؟ اس نے بھی برائی۔ ایک عورت تھی ام زرعہ نام کی، یہ حدیث بخاری شریف میں واقعہ ہے، تو ان سے معلوم کیا کہ تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ کہ میرے شوہر کا حال تو بڑا اچھا ہے، اللہ کا احسان ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میری ذرا سی تکلیف کو اپنا غم بنا لیتے ہیں، میری کوئی پریشانی برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ وہ کہہ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ 9 میں سے ایک نے تعریف کی، 8 نے برائی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ذاتی زیادہ ہوتی ہے مردوں کی، اور یہ کوئی نوجوانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بوڑھے تو اس سے بھی زیادہ پریشان کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں گھروں میں، اس لیے بدل دیں۔ تو ام زرعہ نے یہ جو تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آج میں نے کنویں پر ایسے ایسے ایک واقعہ دیکھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ام زرعہ کے شوہر سے بھی زیادہ اچھا بن کر رہوں۔ یہ دیکھیے آپ، ام زرعہ کے شوہر سے بھی زیادہ اچھا بن کر رہوں۔ یہ تھی میرے آقا کی گھریلو زندگی۔ اور سنیے، ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغلبنا کریمن، کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کریم اور شریفوں پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ بہت سی عورتوں کی بھی عادت خراب ہوتی ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ شوہر پر سوار ہو کر رہوں۔ اور یہ کون سی عورتیں چاہتی ہیں؟ جو زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے نا، کاروباری ہوتی ہیں، زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں،
تو وہ چاہتی ہے کہ شوہروں پر سوار رہوں، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یغلبن کریمن، بہت سی عورتیں شریف مردوں پر غالب ہو کر رہتی ہیں، اور آگے فرمایا کہ تغلبہن لئیم، اور بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر جو کمین مرد ہوتے ہیں نا وہ غالب ہو کر رہتے ہیں، وہ ہر وقت ڈنڈا بجاتے ہیں۔ تو دو قسمیں آئی نا۔ آپ نے کیا فرمایا ذرا سنیے، آپ فرماتے احب ان تکون کریما مغلوبا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے سامنے کریم اور مغلوب ہو کر رہوں، شریف بن کر رہوں، مغلوب ہو کر رہوں۔ اگر میری بیوی کچھ کہے تو میں اس کو برداشت کر لوں، غالب ہو کر نہ رہوں کہ نہیں میری چلے گی تیری نہیں چلنے کی۔ یہ ہے میرے نبی کا بیوی کے ساتھ معاملہ اور گھریلو زندگی۔ ہمارا کیا مزاج ہے، نہیں میری چلے گی، تو نے میری مخالفت کی تو پھر تو لڑائیاں ہوں گی۔ اور دیکھو جب دو آدمی، دو وزیروں میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ آپ وزیر داخلہ ہے، بیوی وہ وزیر خارجہ ہے، بیوی وزیر داخلہ ہے، تو پھر آپ کی کیا ہمت ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، یا اس کی کیا ہمت ہے کہ مقابلہ کرو گے، ٹکراؤ گے تو پھر موت آئے گی، گھر بگڑے گا، بچے بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا، احب ان تکون کریما مغلوبا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم اور مغلوب ہو کر ہوں۔ سب نیت کریں کہ ایسے رہیں۔ چنانچہ اور دیکھیے آپ، اور اظہار محبت کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف لاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی کر، گلاس سے پانی پی کر رکھ دیتی تو آپ علیہ السلام گلاس اٹھاتے اور اسی جگہ منہ لگا کر پیتے، اور فرماتی ہے کہ میں جب ہڈی گوشت کھاتی تو جس جگہ سے میں نے ہڈی کو کھایا ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ روٹیاں وہ پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے کہ بوٹی، تھوڑی سی گوشت کی بوٹی کھائی، اس کے اوپر روٹی کا ٹکڑا کھا لیا، یہ ترتیب تھی پہلے، اب تو خیر فراوانی ہے۔ تو وہاں بھی ایسا ہی تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب بوٹی کھا کر رکھ دیا کرتی تھی ہڈی کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اٹھاتے اور وہیں سے بالکل منہ لگا کر بوٹی کاٹا کرتے تھے۔ یہ اظہار محبت تھا، تو اظہار محبت بھی کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پرزور استقبال کیا کرتی تھی۔ عرب میں معشوقہ سے اظہار محبت تو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، لیکن بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو بات میری سمجھ رہے ہیں نا، یہ عرب کا دستور تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک صحابی نے معلوم کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ بس وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے، چونکہ وہاں بیوی سے اظہار محبت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مقصد ہے کہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ چونکہ وہ شرمندہ ہوئے نا کہ عائشہ نام لے دیا، بیوی کا نام لے دیا، کیا کہیں گے یہ لوگ نمازی دوسرے، اتنا مایوس سمجھا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد ہے کہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے ابو سے۔ دیکھو اب بھی عائشہ کا نام، یہ تھی محبت، اور یہ ہے بیوی کے ساتھ سلوک۔ تو حضرت عائشہ بڑا استقبال کیا کرتی تھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار سے آپ کا استقبال کرتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی کہ لنا شمس وللافات شمس شمسی افضل من شمس السماء، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، ہمارا سورج، میرا سورج یہ آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ افضل اور روشن اور چمکدار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے گا۔ آپ کا تو مزاج تھا ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہونا، ہمارا مزاج کیا ہے ابھی تو بتایا کہ بڑھاتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے گھر میں داخل ہونا، جیسے کہ قیامت صغری آ رہی، آدمی کیا آ رہا، شوہر کیا آ رہی کہ مصیبت گھر میں داخل ہو رہی۔ لیکن میرے نبی کا مزاج کیا تھا، سمجھ دیکھیے کیا مزاج تھا، ہنسنا کھیلنا۔ تو یہ فرمایا کرتی تھی، آپ کا نور تو بہرحال نور تھا۔ ایک مرتبہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی سے کپڑا سل رہی تھی، مغرب کے بعد کیا وقت تھا، وہ سوئی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی، اب فرش تو تھے نہیں کہ تلاش کر لو،
تو اندھیرے میں بیٹھی رہی کہ کیسے تلاش ہوگا، چراغ میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے آتے ہی کمرہ اتنا روشن اور چمکدار منور ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے نیچے کو جھک کر وہ سوئی اٹھا لی، سوئی میں نظر آ گئی۔ اتنا آپ کو اوپر، یعنی آپ اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے حسن صباحت عطا فرمایا تھا جو دن میں ہی چمکتا تھا، اور میرے آقا کو اللہ نے حسن ملاحت عطا فرمایا تھا جو رات میں بھی چمکتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی تھی، میرے آقا کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو چیر لیتی۔ یہ آپ کا حسن تھا۔ میرا حضرت عائشہ اشعار سے آپ کا استقبال کیا کرتی تھی۔ اب آپ کہیں کہ جی اس زمانے کی عورتیں تو نہیں کرتی، تو اس زمانے کے مرد بھی تو ایسے نہیں ہیں۔ پہلے ہم اپنوں کو بدلیں تبھی تو عورتیں بھی بدلیں گی جی۔ اس لیے ہمیں اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے کو بدلیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ میں پہچان لیتا ہوں تم مجھ سے جب ناراض ہوتی ہو اور خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کیسے پہچانتے ہو؟ کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، رب محمد و رب محمد، کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میں پہچان لیتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار فرمایا کہ اے عائشہ تم بھی کیا بات کرتی ہو، اور فرمایا کہ جب مجھے جبریل امین نے آ کر بتایا کہ جنت میں تم میری بیوی رہو گی، توجہ سننے کے بعد کس طرح خوش فرمایا کرتے تھے آپ کہ جب مجھے جبریل امین نے آ کر بتایا کہ جنت میں تم میری بیوی رہو گی، عائشہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ جنت میں تم میری بیوی رہو گی، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ کس قدر خوش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو میری ایک زبان کی بات ہے، اور نہ میری جان بھی آپ کے اوپر قربان ہے، یہ تو میں رب ابراہیم جو کہتی ہوں یہ بس ایک بات ہے، ورنہ تو میری جان بھی آپ پر قربان ہے، میرا دل تو آپ کا ہی ہے۔ یہ تھا اظہار محبت۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نبی نے اللہ کو دیکھا ہو، جنت کو دیکھا ہو، دوزخ کو دیکھا ہو، اس کو عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ جو آپ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتے تھے یہ اظہار تعلیم کے لیے تھا، امت کو سکھلانے کے لیے تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ چلو آج بھاگ کریں گے۔ دیکھو یہ بیویوں کے ساتھ رہنا ہی سے کہتے ہیں، آج بھاگ ہوگی۔ چنانچہ دونوں کی بھاگ ہوئی، پیغمبر اپنی بیوی کے ساتھ بھاگ کر رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے ہو گئی، تو بڑی خوش ہوئی، میں نے آپ کو ہرا دیا۔ خیر بات ختم ہوگی۔ پھر ایک دن فرمایا کہ آج پھر بھاگ ہوگی، اس دن پھر بھاگ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلوان تھے، آپ جانتے ہیں، اور اب میں آپ سے بڑا کوئی پہلوان نہیں تھا، تو اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہیں دیا، یعنی وہ آپ بھاگتے رہے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، اور اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کچھ بھاری بھی ہو گیا تھا، تو بڑی مایوس ہو کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں تو ہار گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس میں غم کی کیا بات ہے، تل کا بتل کا، اس دن تم جیت گئی تھی ہم ہار گئے تھے، آج ہم جیت گئے تم ہار گئی، برابر ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ دیکھو یہ ہے نبی کی زندگی۔ ہم تو کبھی بیوی کو ساتھ لے کر بیٹھتے بھی کہ ذرا بیٹھو کچھ دیر کھیل لیتے ہیں، کبھی یہ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا کہ تم نے کتنا شاندار کھانا بنایا، کہ میں نے کھانا کیا کھایا، ایسا معلوم ہو رہا جیسے کہ جنت کا من اور سلوہ کھا لیا ہو۔ اگر یہ بات کہہ دیں نا کہ کتنا شاندار کھانا بنایا تو خوش ہو جائے گی نا، کتنا اچھا ہوگا، لیکن کبھی نہیں نکلتا زبان سے۔ تو وہ بیوی ہمارے ساتھ کیا سلوک رکھے گی؟ توجہ سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، حضرت حفصہ کے یہاں باری تھی اس دن، تو فرمانے لگے کہ حفصہ کیا بنایا ہے؟ گھر میں کچھ تھا نہیں، بڑی شرمندہ ہوگی کہ آج حضرت کی باری میرے یہاں اور گھر میں کچھ میں بنا نہیں سکی، خاموش رہی۔ پھر فرمایا کہ حفصہ کیا بنایا؟ تو آپ نے بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں سرکے کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو آپ نے اپنی بیوی کی تسلی کے لیے فرمایا کہ نعم الادام والخل، کہ سرکے سے بہترین تو کوئی سالن ہی نہیں ہے، بہت شاندار چیز ہے، لے کر آؤ کھائیں گے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر ذرا سا نمک تیز ہو گیا
اور ذرا سا مرچی، ذرا سی کوئی مزاج کے خلاف بہت قیامت آ گئی، کھانا پھینک دے کو اٹھا کے پلیٹ پھینک دیں گے. کبھی یہ نہیں کہ اس کی تعریف کر دیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا رہے گی. میرے آقا کی سیرت دیکھو کہ آپ نے کیا فرمایا کہ سرکے سے بہتر تو سالن ہی نہیں ہے. کیا ایسا ہے کیا؟ لیکن دل جوئی کے لیے فرمایا سرکے سے بہتر سالن ہی نہیں. خیر بات لمبی ہو گئی، 2-3 منٹ میں مختصر بات کر دیتا ہوں. تو اس رشتے کی قدر کرو. قرآن نے اس رشتے کو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو. عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس. لباس سے دیکھو، لباس کے بغیر آدمی 1 منٹ نہیں رہ سکتا. بات کو مختصر کر رہا ہوں، لباس کے بغیر آدمی 1 منٹ نہیں رہ سکتا. آپ چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے کمرے میں جائیں اور اپنے کپڑے بالکل اتار دیں، آپ رہ نہیں پاؤ گے، عجیب سا لگے گا، فوراً کپڑے پہن لو گے. ہے نہیں ایسا؟ تو قرآن پاک کی اس تعبیر نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کا لباس، مرد عورتوں کا لباس. عورتیں مرد کے بغیر، مرد عورتوں کے بغیر رہ نہیں سکتی. یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تو جب رہنا ہی ان کے ساتھ ہے تو پھر اچھے ہو کر رہو نا. دیکھو جب آدمی کیچڑ میں جاتا ہے، بارش ہوتی ہے نا، کیچڑ تو سمجھتے، کیچڑ میں جاتا ہے تو وہ اپنے لباس کو اوپر کر لیتا ہے، کپڑوں کو بچاتا ہے اور کیچڑ کو جسم پہ لے لیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح اگر حالات اور واقعات کی کیچڑ آ جائے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس کیچڑ کو اپنے اوپر لے لے اور اپنے لباس یعنی عورت کو بچا لے، اس کے اوپر الزام نہ رکھے. اور اسی طرح جب عورت کے اوپر حالات اور معاملات کی کیچڑ آ جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس مرد کو بچا لے اور وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لے حالات اور واقعات. تو کتنا اچھا گھر بن کے چلے گا. اب کیا ہوتا ہے، ذرا سے حالات آئے تو مرد عورت کو قصوروار اور عورت مرد کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ قرآن نے ہمیں سمجھا. اسی طرح فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. لباس کے مقصد قرآن نے بیان کیے. ہم نے قرآن وہ لباس کو نازل کیا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہارے عیوب کو چھپاتا ہے. بھائی یہ جو لباس ہے ہمارے عیوب کو، ستر کو چھپائے ہوئے نا. اسی طرح مرد عورت کے عیوب کو چھپائے، عورت مرد کے عیوب کو چھپائے اگر پیش آ جائے تو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرے، وہ لباس ہے. اور دوسرا فائدہ وریشا، یہ زینت کے لیے پیدا کیا گیا. مرد عورت کی زینت، عورت مرد کی زینت. اسی طرح لباس کو آدمی بڑی حفاظت سے پرہیز کر کے رکھتا ہے نا اندر کپڑوں کو، اسی طرح عورت اپنے لباس مرد کو پرہیز کے ساتھ رکھے، حفاظت کے ساتھ رکھے، اور مرد اپنے لباس عورت کو حفاظت کے ساتھ رکھے. مرد اپنی عورت کی حفاظت کرے، اور عورت کی حفاظت یہ ہے کہ غیر محرموں سے اس کو، غیر محرموں کے سامنے اس کو نہ لائے، پردے کا اہتمام کرائے، ورنہ تو دوسری بات پیدا ہو جائے گی. عورت اپنے مرد کی حفاظت کرے، اور عورت مرد کی حفاظت کیسے کرے گی کہ وہ اپنے مرد کی ہر ضرورت کو پوری کرے، مرد کی ہر ضرورت کو پوری کرے، اس کی بات کا خیال رکھے، اس کے اشاروں کو سمجھ کر اس کی بات پر چلے، تاکہ اس میرے شوہر کی توجہ دوسرے کی طرف نہ ہو جائے. تو یہ مختصر سی زندگی ہے جو میرے نبی نے ہمیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب لوگوں کو عطا کی ہے. یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے، لیکن چونکہ 6:15 بجے تک ہی بات کرنی تھی، اس لیے میں نے اس کو مختصر کر دیا. اور ہمارے سامنے چونکہ عورتیں نہیں ہیں اس لیے عورتوں کے موضوع کو نہیں چھیڑا، ورنہ ان کی بھی مستقل باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی. کیونکہ مرد ہی ہیں اس لیے مردوں کے متعلق جو احکام ہیں وہ بیان کیے گئے. اگر ہم نے ان پر عمل کیا، 1 ہفتہ عمل کر کے دیکھو، گھر میں جاتے ہوئے سلام کرو اور ہنستے کھیلتے جاؤ، تو پھر دیکھنا انشاءاللہ کیسی گھر میں اور ماحول میں تبدیلیاں آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیجیے.
اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں بے شمار لوگوں کے گناہوں کو آپ معاف فرماتے ہیں. اے اللہ ان معاف کیے جانے والے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جب بھی موقع ملا جہاں بھی ملا جیسا بھی ملا اے اللہ ہم گناہوں سے باز نہیں آئے. آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے. ہم سے بڑا مجرم اور قصوروار کون ہو سکتا ہے؟ اے اللہ ہم مجرم ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں. میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اب تک کی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف فرما اور آئندہ کی زندگی کو گناہوں سے دور فرما. اے اللہ اب تک کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ کی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف فرما. اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی ایک نظر ڈال دے. اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر ڈال دے. اے آپ کی ایک رحمت کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ رحمت کی نظر ڈال کر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا فرما. اے اللہ مانگنا تو بہت کچھ تھا لیکن مانگ نہیں سکے. اے اللہ آپ ہماری ضرورتوں سے واقف ہیں. بغیر مانگے ہمیں سب کچھ عطا فرما. اے اللہ بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میں ایک حدیث یاد آئی مختصر سے، وہ بھی سنتے جاؤ، کام آئے گی. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ حدیث قدسی کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہو. جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اسی طرح وہ بھی مستقل اللہ کا کلام ہوتا ہے. تو حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو میں ان دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں. میں ان دونوں کو، تو اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو میاں بیوی کو، بیوی میاں کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. اور جھگڑے مت کرو. ختم باتیں کر دیتا ہوں، وہ تو بات ویسے دعا ہو چکی. دیکھو بڑھاپا کا جھگڑا خاص طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک حدیث، وہ حدیث ایک واقعہ مجھے یاد آیا. جوانی کا بھی جھگڑا برا ہوتا ہے لیکن بڑھاپے کا بڑا خطرناک ہوتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے جو یہ اعمال کرے گا تو اس کو جنت میں حوریں ملیں گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو دو بڑے میاں اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے جو دنیا کی عورت ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی عورت کو ایک 30 سال کی نوجوان بنا کر حوروں کا سردار بنا دیا جائے گا اور یہ اس کو دی جائے گی کہ پھر مجھے جنت نہیں چاہیے. اگر یہ بھی وہی ہوگی تو پھر مجھے جنت نہیں چاہیے. تو بڑھاپے میں اگر جھگڑا ہو جائے نا تو اتنی نفرت ہو جاتی. اس لیے لڑنا نہیں چاہیے، خوش رہا کرو، زندگی کو خوش گزارو. اللہ سب کی زندگی کو خوش رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.